لقد كان لكم في رسول الله أسوة امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابقت روح نے کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461۔ زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ایاز بن عبداللہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے، پھر نماز کے بعد لوگوں کو واعظ فرمایا اور صدقے کا حکم دیا، فرمایا لوگو صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ ہاں اے عورتوں، پھر آپ واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب؟ کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں۔ کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی۔ معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق وہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1462۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، ان سے عراق بن مالک نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1463۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے خسیم بن عراق بن مالک نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا
اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ دوسری سند، اور ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خثیم بن عراق بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکوٰۃ فرض ہے اور نہ گھوڑے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1464۔ عطا بن یسار نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وحی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا۔ پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار اور سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1465۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، ان سے عمرو بن الحارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے۔ اعمش نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا، انہوں نے بھی مجھ سے ابو عبیدہ سے بیان کیا، ان سے عمرو بن حارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے بالکل اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شقیق نے کی، کہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے، صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو، اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں، جو زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھیں۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جس سے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب؟ بلال نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔
آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک درست ہے، اور انہیں 2 گنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1466۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے، ان سے ام سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ان پر خرچ کر، تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1467۔ ابو زناد نے اعرج سے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا برکت سے اسے مالدار بنا دیا۔ باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کی مطابقت ابو زناد نے اپنے والد سے کی، اور ابن اسحاق اور ابو زناد سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، حی علیہ ومثلھا معہا، صدقے کے لفظ کے بغیر۔ اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے اعرج سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1468۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عطا بن یزید لیثی نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1469۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1470۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے اور اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے وہ دیں یا نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1471۔ یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر اور سعد بن مسیب نے، کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی، اس کا حال
اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فے یعنی ملکی آمدنی سے ان کا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1472۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو، اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1473۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا کہ میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1474۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حال میں اپنی مخلصی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1475۔ محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در در پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا، مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1476۔ عامر شعبی نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ کے منشی وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو کچھ مال دیا، اسی جگہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ دیا
اور انہیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چپکے سے عرض کی، فلاں شخص کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، واللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، لیکن میں ان کے متعلق جو کچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا، اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فلاں شخص سے کیوں خفا ہیں؟ واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نظر انداز کر جاتا ہوں، حالانکہ وہ دوسرا میری نظر میں پہلے سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو میں دیتا ہوں نہ دینے کی صورت میں مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے، وہ صالح سے، وہ اسماعیل بن محمد سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا، سعد ادھر سنو، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، آخر حدیث تک۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، قرآن مجید میں لفظ کب کے بو اوندھے لٹا دینے کے معنی میں ہے، اور سورہ ملک میں جو مکبن کا لفظ ہے وہ اکبہ سے نکلا ہے۔ اکبہ لازم ہے یعنی اوندھا گرا، اور اس کا متعدی کبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبا اللہ لوجہ، یعنی اللہ نے اسے اوندھے منہ گرا دیا، اور کببہ یعنی میں نے اس کو اوندھا گرا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، صالح بن کیسان عمر میں زہری سے بڑے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1478۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 2 لقمہ یا 2 کھجور مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1479۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر، میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، پہاڑوں میں چلا جائے، پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں فروخت کرے، اس سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1480۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرا، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے جلد جانا چاہتا ہوں،
اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشہل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1481۔ اور سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارث بن خزرج کا خاندان اور پھر بنو سعدہ کا خاندان، اور سلیمان نے سعد بن سعید سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن غزنیہ نے، ان سے عباس نے، ان سے ان کے باپ سہل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی چہار دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے، اور جس کی چہار دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1482۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے، پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے، اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی ثقہ ہو، جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبے میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صحصحہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا یہ پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 5 اوسق کے علاوہ صدقہ نہیں ہے، اور ہمیشہ علم میں اہل سبت یا بینوا سے اضافہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1484۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1485۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو درخت پر اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے، وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1486۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی کھل نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1487۔ قتیبہ نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1488۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پھر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے، اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں، اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے، اپنے استعمال میں نہ رکھتے تھے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1489۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا، لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں 1 درہم ہی میں کیوں نہ دے، کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے کی مثال طے کر کے چاٹنے والے کی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1490۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1491۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1492۔ حکم بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو جو باندھی تھیں آزاد کر دینے کے لیے خرید لیں، لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے لیے رہے۔ اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا، میں نے کہا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ تھا لیکن اب ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1493۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہا کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقے کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1494۔ شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے کے طور پر ملا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1495۔ زکریا ابن اسحاق نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا ہے، یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1496۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفا کو خیرات و برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1497۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی، اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دیں۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے، لیکن سواری نہ ملی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے نا امید ہو کر ایک لکڑی لی، اس کو کریدا اور 1000 اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا، سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1498۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں، اور کنویں کا بھی یہی حال ہے، اور کان کا بھی یہی حکم ہے، اور رکاز میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1499۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص عبداللہ بن لطبیہ کو بنی سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1500۔ قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، کہ ارینا کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1502۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 صاع کھجور 1 صاع جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 صاع کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1504۔ عیاض بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 صاع جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1505۔ عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 صاع اناج یا گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن نافع کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا صاع گیہوں کر لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1507۔ عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 صاع گیہوں یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1508۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509۔ زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عیاض بن عبداللہ بن سعد نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کی غلے سے 1 صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا
دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1512۔